صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نیب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا اس کو نیب کریں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سہراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں، جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے ان سب اشیاء کے نام۔ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں سب کے نام بتائے، فرمایا میں نہ کہتا تھا میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کی سب چھپی ہوئی چیزیں، جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو، کھاؤ اور اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں برگلا دی اور یہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں، ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہوگا۔ پھر سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر تمہارے پاس میری طرف کوئی ہدایت تو جو میری ہدایت کا پیروکار ہو اسے نہ کوئی اندیشہ اور نہ کوئی غم، اور وہ جو کفر کرے اور میری آیتیں جھٹلائے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ بتایا اسے مٹی سے، پھر فرمایا ایسے ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے اور پیدا فرمایا اسی جوڑے سے اس کا، اور پھیلا دیے اپنے دونوں سے مرد کثیر تعداد اور عورتیں کثیر تعداد میں۔ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحموں کے، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگران ہے۔ اے لوگو میں نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور عورت سے، اور بنا دیا تمہیں مختلف قوموں اور مختلف خاندانوں میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ دوستو سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نیب بنانے والا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے 114 سورہ مبارکہ جو نازل کی، قرآن پاک جو نازل فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور دنیا میں
اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا طریقہ مختلف تھا، قرآن پاک کا مختلف ہے۔ قرآن پاک ہر موقع کے مناسبت سے آیت نازل ہوتی تھی۔ تو میں ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ کو ذہن نشین کرواتا چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے والی ہے۔ یاد اسے کروایا جاتا ہے جس کے سامنے کام ہو رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔